پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جہنم کی طرف بلانے والے دوزخ کے دروازوں پر کھڑے ہوں گے. حضرت حذیفہ بن یمان سے سنا گیا، انہوں نے بیان کیا کہ لوگ رسول اللہ سے خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، لیکن میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا. یعنی جیسے خیر ایک حقیقت ہے ایسے ہی شر بھی حقیقت ہے، اس خوف سے کہ کہیں میری زندگی میں ہی شر پیدا نہ ہو جائے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم جاہلیت اور شر کے دور میں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے خیر سے نوازا، تو کیا اس خیر کے بعد پھر شر کا زمانہ آئے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں، لیکن اس خیر میں کمزوری ہوگی. میں نے پوچھا کہ کمزوری کیا ہوگی؟ فرمایا کچھ لوگ ہوں گے جو میرے طریقے کے خلاف چلیں گے، ان کی بعض باتیں اچھی ہوں گی لیکن بعض میں تم برائی دیکھو گے. میں نے پوچھا کیا پھر دور خیر کے بعد دور شر آئے گا؟ فرمایا ہاں، جہنم کی طرف بلانے والے دوزخ کے دروازوں پر کھڑے ہوں گے، جو ان کی بات مان لے گا وہ اس میں انہیں جھٹک دیں گے. میں نے کہا یا رسول اللہ، ان کی کچھ صفت بیان کیجیے. آپ نے فرمایا وہ ہمارے جیسے ہی ہوں گے اور ہماری زبان عربی بولیں گے. میں نے پوچھا پھر اگر میں نے وہ زمانہ پایا تو آپ مجھے ان کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں جب مسلمانوں کی جماعت نہ ہو، نہ ان کا کوئی امام ہو؟ فرمایا پھر ان تمام لوگوں سے الگ ہو کر خواہ تمہیں جنگل میں جا کر درختوں کی جڑیں چبانی پڑیں، چلے جانا یہاں تک کسی حالت میں تمہیں موت آ جائے. یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے اور اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ آپ اس دنیا کو الوداع کہہ دو اور جنگلوں میں جا بسو تاکہ فتنوں سے بچ جاؤ. صحیح بخاری کی روایت ہے 7084 اور ابو داؤد کی روایت ہے 4246 نمبر پر. حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اگر ان دنوں میں کوئی خلیفہ تمہیں ملے تو تم بھاگ جاؤ یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. اگر تم درخت کو کاٹ کر کھا لو اور اس حالت میں تمہیں موت آ جائے تو یہ بہتر ہے. اس روایت کے آخر میں یہ ہے. میں نے عرض کیا پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنی گھوڑی کا بچہ کرنا چاہے گا تو وہ گھوڑی بچہ پیدا نہیں کر پائے گی کہ قیامت آ جائے گی. یعنی یہ قرب قیامت کا آخری دور ہوگا. ابو داؤد کی روایت ہے 4247 نمبر پر. یہ جو پچھلی حدیث میں بھی اور اس حدیث میں تذکرہ ہے، اس میں خاص طور پر عرب میں نمودار ہونے والے خطرے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ آپ جیسی زبان بولتے ہوں گے. اور پچھلی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ کی نسل سے ہونے کے دعوے دار ہوں گے لیکن اصلاً اس نسل سے نہیں ہوں گے اور یہ فتنہ پیدا کریں گے. ہم ان فتنوں کی حقیقت کے بارے میں نہیں جانتے، لیکن جیسے صحابہ کرام نے دیکھا اسی طرح سے ہمیں بھی یقین کرنا چاہیے کہ ایسا عملاً ہونے والا ہے اور ایسی صورتحال پیش آ رہی ہے. ابھی پچھلے دنوں میں ریاض الجنہ پہ جانے کا اتفاق ہوا. میرے ہسبینڈ نے مجھے بتایا کہ ایک شخص نے ایک رنگ پہنی ہوئی تھی جس پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا. آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کھو گئی تھی، یعنی جب وہ گر گئی کنویں میں اس کے بعد پھر دوبارہ نہیں ملی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں وہ انگوٹھی آپ ہی کی انگلی میں ہوتی تھی، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے پاس اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق کے پاس. تو یہ اس کے بعد کسی شخص کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ اپنی انگلی میں محمد رسول اللہ کی انگوٹھی پہنے، کیونکہ کوئی بھی محمد رسول اللہ نہیں. تو ابھی جو شخص میرے ہسبینڈ کو ملا آپس میں دونوں کا تعارف ہوا تو عربی زبان ہی بول رہا تھا. میرے ہسبینڈ کے پوچھنے پہ کہ آپ سعودی ہیں تو انہوں نے کہا نہیں میں سعودی تو نہیں ہوں. تو انہوں نے پوچھا اچھا پھر کہاں سے بلونگ کرتے ہو، کیا آپ کا تعارف ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں عرب ہوں، پہلے میں عرب ہوں پھر مسلمان ہوں اور میرا تعارف یہ ہے کہ میں رسول اللہ کی جد سے ہوں. یہ رسول اللہ کی جد سے ہونے والا شخص جو ہے اس کے بعد اس نے جو تلقین شروع کی اور جو طریقہ کار بتایا کلی طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے مخالف. یعنی ایک ایک چیز ایسی تھی جو رسول اللہ کی سنت سے ہٹی ہوئی تھی. تو مجھے یاد آیا
کہ دیکھیں رسول اللہ کی جد سے ہونے کے دعوے دار بہت ہیں، لیکن رسول اللہ کے طریقے کی مخالفت کرنے والے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا کہ ربی زبان بولیں گے، واللہ عالم وہ کون شخص ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد سے ہونے کا دعویٰ کر کے کتنے ہی لوگ ہیں جو رسول اللہ کے طریقے سے مسلمانوں کو ہٹا رہے ہیں. اور یہ طریقہ کار اتنا کامن ہے کہ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج ہے، اس کے مقابلے میں جتنے افراد جانے والے ہیں وہ اپنا طریقہ حج بتاتے ہیں، فلاں نے یہ کہا اور فلاں نے یہ کہا، بالکل اپوزٹ حج کروا دیا جاتا ہے. اور جو علم نہ رکھنے والے افراد ہیں وہ انہی کی بات کو حق سمجھتے ہوئے ویسے ہی کر کے چلے آتے ہیں. اور وہ علاقہ جہاں پر کافی زیادہ لوگوں کی کوشش ہے کہ کسی طرح سے رسول اللہ کی سنت کے خلاف نہ ہو، وہاں پر بھی ایک بہت بڑا طبقہ جنم لے چکا کہ جو رسول اللہ کی سنتوں سے ہٹا رہا ہے. مجھے اس دفعہ مدینہ جانے کا اتفاق ہوا تو پتہ چلا وہاں پہ کئی ایک محلے ایسے ہیں جہاں پوری طرح سے کوشش ہوتی ہے کہ رسول اللہ کی کسی سنت پر عمل نہ ہو پائے. تو یہ کہ یہ قرب قیامت کا دور ہے، واللہ عالم وہ بد نصیب انسان کون ہوگا جو اس پیشین گوئی کا مصداق ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دور آن پہنچا ہے.